احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی، ہر پہلو سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ ان کا ایک نمایاں ترین کام یہ ہے کہ ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا، انہوں نے اس فتنے کو ختم کیا اللہ کی توفیق سے۔ فتنہ جو اٹھا تھا اس کا جو نام ہے وہ فتنہ خلق قرآن کے نام سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے الیاذ باللہ استغفر اللہ، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح اس کے یہ جو کلام ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس طرح یہ کلام بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت خطرناک فتنہ تھا۔ تو یہ فتنہ خطرناک شکل اس وقت اختیار کر گیا جب حکومت وقت نے اس فتنے کی سرپرستی شروع کر دی۔ عباسی خلفاء، عباسی حکمران جو معتزلہ اس فتنے کے جو بانی تھے، جو گروہ تھا، جو سرگنا تھا، جو جماعت تھی اس وقت، ان کی دعوت سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اس فتنے کو پھیلانا شروع کر دیا سرکاری سرپرستی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ زبردستی یہ بات منوائی جانے لگی کہ مانو اس بات کو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح مخلوق ختم ہو جاتی ہے، یہ کلام بھی ختم ہو جائے اور ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اندر جو حکم دیے گئے ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں نماز و روزہ وغیرہ، یہ کوئی ہمیشہ نہیں ہے۔ بڑا خطرناک فتنہ تھا۔ بادشاہوں کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے زبردستی اس فتنے کو منوایا جانے لگا۔ بات امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ تک پہنچ گئی کہ مہر لگائیں آپ بھی، بادشاہ وقت کا تقاضا ہے، سرکار کا تقاضا ہے، اس کے اوپر مہر لگائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ابن حنبل کہنے لگے میں تو نہیں مانتا۔ پھر اگر آپ نہیں مانیں گے تو گرفتاری کے وارنٹ ہمارے پاس ہے، گرفتاری دیں۔ کہا جی لے جاؤ۔ گرفتار کر لیا گیا، جیل میں لے جایا گیا، اور کہاں رکھا گیا؟ جہاں خطرناک ترین مجرم ٹھہرائے جاتے تھے، کال کوٹھڑی، زمین دو تہ خانے کی کوٹھڑی، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں جاتی۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو وہاں قید کر دیا گیا۔ اندھیرا تھا، جو ہی دروازہ کھلا امام احمد بن حنبل کا چہرہ نظر آیا تو آگے دیکھا ایک بندہ اور وہاں قید تھا، اور وہ بڑا خطرناک مجرم تھا، وہ چور تھا۔ اس نے دیکھا تو کہتا، اندھیرے میں بولا، دروازہ فوراً بند ہو گیا، کہتا یہ بندہ تو بڑا شریف لگتا ہے، داڑھی ہے، شریف ہے، چہرہ شریفانہ ہے، اسے کیوں پکڑ لائے ہو؟ کہا اسی سے پوچھا گیا، کہنے لگا میں تو چور ہوں، نامی گرام، تو نے بھی چوری کی؟ کہتے میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری کرنے والوں کو روکا ہے۔ وہ چوری کہاں کر رہے تھے؟ وہ قرآن میں چوری کر رہے تھے، حدیث میں چوری کر رہے تھے، میں نے ایسے چوروں کو پکڑا ہے، خبردار ایسے نہیں کرنا، ہم موجود ہیں۔ خیر سزائیں شروع ہو گئی، بڑی بڑی سخت سزائیں دی گئی۔ مورخین نے لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو جو کوڑے مارے گئے تھے، اگر وہ کوڑے ہاتھی کو لگے تو وہ گر جائے، امام صاحب سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ جب پیشی کے لیے پیش کیا جاتا تھا تو سپاہی پکڑ کے لاتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے۔ باپ نے جیل میں رکھا، جتنی عمر اس کی رہی، جتنے سال اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد بیٹا آیا، اس نے پھر نئے سرے سے فائل کھولی، دوبارہ مقدمہ شروع، پھر سزائیں، جیل میں رکھا۔ اس کے بعد پوتا آیا۔ اب جب پوتا آیا تو ابتدائی دور میں تو وہ بھی، بلکہ کچھ ہی وقت گزرا تو اس کے بعد ایک روز اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا وہ بے گناہ ہے، وہ بے گناہ ہے۔ بیٹا ماں کی تلقین پہ کہنے لگا، اچھا اماں جی، میں آج عدالت میں اپنی میں بلاتا ہوں، شاہی عدالت میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا، انصاف کے مطابق۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، یا اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرما۔ انہیں بلایا گیا، جب عدالت میں پیش ہوئے تو کہا گیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے؟ ابن حنبل نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو معتصم باللہ جو اس وقت کا حکمران تھا، اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب جو امام احمد بن حنبل نے وہاں جواب دیا نا، وہ جواب بڑا ہی خوبصورت جواب ہے۔ بس یہ جواب ہی تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس جواب کو اگر تم سمجھ لو گے نا مسلمانوں، دنیا جہان کا کوئی فتنہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ اتنا خوبصورت جواب دیا امام۔ فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کلام ہے۔ آپ مخلوق جو کہتے ہیں، آپ کیا قرآن میں سے مجھے دکھا سکتے ہیں کہیں ذکر آیا ہو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کلام نہیں مخلوق ہے؟
بلکہ قرآن میں تو آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے تو رج رج کے موسیٰ سے باتیں کی۔ قرآن میں تو یہ آتا ہے۔ بادشاہ چپ، وہ جو مولوی صاحب تھے نا جنہوں نے بادشاہ کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، ان کی طرف دیکھا، اللہ دلیل، وہ ادھر ادھر کی چھوڑنے لگے، کہا نہیں، کوئی فلسفہ، کوئی کہیں سے کوئی بات نہیں، قرآن میں سے دکھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ خاموش۔ پھر اس نے امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھا۔ امام صاحب کہتے ہیں دوسری بات، کیا حدیث میں آیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں وہ اس بات پہ شہادت دیتی ہیں کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ کیا حدیث میں سے دکھا سکتے ہیں آپ؟ بادشاہ نے پھر اس کی طرف دیکھا، کوئی حدیث، وہ چھوڑنے لگا ادھر ادھر کے، کہا نہ حدیث میں سے دکھا۔ وہ خاموش۔ اب تیسری اور آخری بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی، فرمانے لگے کہ سلف یعنی ابو بکر نے یہ بات کہی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، عمر نے یہ بات کہی، عثمان نے یہ بات کہی، علی نے یہ بات کہی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، سب خاموش۔ تو پھر جب دربار میں پوری خاموشی چھا گئی تو ابن حنبل بادشاہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، کہتے بادشاہ، ایک مسئلہ، ایک بات قرآن میں نہیں آئی، حدیث میں نہیں آئی، اس امت کے صحابہ جو سلف صالحین ہیں انہوں نے نہیں فرمائی، آپ اس کے اوپر زور کیوں دیتے؟ آپ مسلمانوں کو وہ کیوں منوا رہے ہیں؟ بادشاہ کے بھیجے میں بات اتر گئی، اسے سمجھ آ گئی، سرکار کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ فوراً وہ پابندی اٹھا لی گئی، ابن حنبل کو آزاد کر دیا۔ ہر فتنے کا یہی علاج، قرآن، حدیث، سلف صالحین، صحابہ کرام۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں، سلف صالحین کیا کہہ رہے ہیں، بس اسی کے اندر ہر چیز کا فیصلہ موجود ہے، اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ باقی سب فتنے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، چاہے کچھ بھی کوئی کہتا رہے۔ یہی وہ سبق تھا جو صحابہ کرام نے پڑھا اور آگے امت کو پڑھایا، صحابہ نے پیغمبر سے پڑھا، اس سے باہر نہیں جانا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس پیغام کو نا میرے کو ذرا دھیان سے سمجھنا، میں نے لینے آپ کے تھوڑا سا ٹائم لینا، اسی پیغام کی میں نے وضاحت کرنی ہے جو ابن حنبل نے بات کہی، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ اس سے پہلے بات کیا ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے بات یہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن، پھوپھی زاد، پھوپھی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ
رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اپنی کزن کی، اپنی پھوپھی زاد کی شادی کروا دی۔ واہ اسلام، میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ کہاں بکتا بکاتا وہ غلام زید، اسے خود آزاد کیا، اپنا غلام، اور خود کون ہے؟ قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو ہاشم، اپنی پھوپھی زاد کزن، ان کے ساتھ شادی کروا دی، غلام کی اپنی کزن کے ساتھ، آزاد کردہ غلام۔ یہ عزت انسانیت کو اسلام کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ اسلام یوں کرتا ہے، اسلام وہ کرتا ہے، تم نے اسلام کو چھوا کب ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عرب کے لوگ اگرچہ اسلام نے بڑی تربیت کی، حضرت زینب بنت جحش، ان کے ذہن سے یہ بات بہرحال پوری طرح نکلی نہیں، بعد میں ام المومنین بنی بات کہ میرا حسب نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، لیکن چونکہ سرکار دو عالم کا حکم تھا تو ٹالا، انکار نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ شادی ہو گئی، لیکن کچھ ماہ گزرے تو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، افہام و تفہیم نہیں ہو رہی، مزاج نہیں مل رہے آپس میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ زید صبر کر صبر کر، لیکن معاملات ہیں کہ وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ طلاق دے دی جائے، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب جب طلاق ہو گئی تو معاملہ ایک اور کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ عرب کے ہاں ایک رسم تھی، بڑی گہری رسم، رسماں دے خلاف چلنا۔ رسم یہ تھی کہ لے پالک، یعنی منہ بولا بیٹا، متبنہ، منہ بولا بیٹا، اس کی بڑی اہمیت تھی، اس کو سگے بیٹے، حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، ان کے جب باپ اور چچا انہیں لینے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے جب انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں رہوں گا، تو آپ نے انہیں آزاد بھی کر دیا اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا۔ زید بن محمد کہتے تھے لوگ۔ منہ بولے بیٹے کا مطلب حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے کو اسی طرح وراثت ملتی تھی جس طرح حقیقی بیٹے کو وراثت ملتی ہے۔ کئی دفعہ حقیقی بیٹا محروم ہو جاتا وراثت سے، منہ بولا بیٹا وراثت لے جاتا۔ اتنی گہری رسم تھی۔ اللہ نے کہا یہ رسم ٹھیک نہیں، شاید اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو حضرت زینب بنت جحش جو ہے، ان کو جب طلاق ہو گئی، اب وہ پہلے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اب اللہ نے پہلے یہ کہا کہ تمہارے بیٹے وہی ہیں جو تمہارے اپنے حقیقی بیٹے ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں ہیں، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، انہیں وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور وہ کوئی بیٹا نہیں ہے تمہارا۔ قربان جائیں صحابہ کرام سے، جب یہ آرڈر آیا اسی دن سے، جب سے جس صحابی نے سنا ہے اسی دن سے زید بن محمد کہنے کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع ہو، ان کے ماننے کا ایک انداز تھا۔ تو اب یہیں پر اللہ نے بس نہیں کی، اب کہا کہ وہ جو منہ بولے بیٹے نے، یہ تو آپ نے کہا منہ بولا بیٹا، اب کوئی بیٹا نہیں، اب اس نے جسے طلاق دی ہے جو پہلے نوح بنی ہوئی تھی،
اب اس کے ساتھ شادی بھی کریں۔ اس رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، وہ نبی تمہارے وہ توق، رسموں کے توق تمہارے اندر سے، تمہارے اوپر سے اتارنے آیا ہے، اب اس رسم کو توڑو میرے نبی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے شادی کی۔ بڑی باتیں شروع ہو گئی، علیہ باللہ استغفر اللہ، سازشیوں کو موقع مل گیا، ہاتھ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ہے اس آیت کا پس منظر۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ زید بن حارثہ کوئی بیٹا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ منہ بولا بیٹا، کوئی بیٹا نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا بھئی اللہ کے رسول تھے، اب ذرا بات سمجھیں آپ، اگر وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے حکم سنا دیا، بس یہ کافی نہیں تھا، عمل کر کے کیا دکھانے کی ضرورت تھی؟ باقاعدہ لوگوں کو غصہ دلانے کی، موقع ہاتھ میں لانے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی؟ فرمایا وخاتم النبیین، یہ کر کے دکھانے کی اس وجہ سے ضرورت تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، وہ کر کے دکھائے۔ یہ ہے اس آیت کا پس منظر، یہ ہے بیک گراؤنڈ، کہ وہ یہ عملاً کر کے دکھائیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس وجہ سے ضرورت پڑی ہوئی تھی۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور حقیقی تعلیمات بھی یہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے، واضح حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک محل کی طرح ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بہت خوبصورت ہے، اس میں سے ایک جگہ ایک اینٹ نہیں لگی، ایک اینٹ نہیں لگی، وہ اینٹ آخری میں ہوں۔ اب وہ محل مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت خبیب کو پکڑ لیا، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا تم مانتے ہو اس بات کو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں۔ اور کیا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا، اونچا بولو۔ اس ایک عضو کاٹ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر ایک عضو کاٹتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر عضو کاٹتا ہے، ایک ایک عضو کاٹتا جا رہا ہے۔ کسی آدمی کو نہیں سمجھ آئی تھی یہ بات؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہے، جو صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اسود انسی کو پتا چلا، صحابی کو پکڑ لیا، کہا مانتے ہو مجھے؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا آگ جلاؤ، آگ میں پھینکوا دیا، اللہ کی مدد ہوئی، صحابی بحفاظت و سلامت باہر آ گیا، وہ نعرے ابراہیم ثابت ہوئی۔ مخضرمین میں سے تھے، ابھی سے آپ ایمان لا چکے تھے وہ، اور بیعت کرنے کے لیے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں اسود انسی نے پکڑ لیا، یمن کے تھے۔ تو جب پہنچے مدینہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ اس وقت ابوبکر عمر سے ملے، تو حضرت عمر سے بتایا کہ میں وہاں سے آیا، یمن سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے یمن میں اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں پھینکا تھا، اور جس کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی،
انہوں نے کہا ان کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر کی فراست کام کر گئی، کہنے لگے تم وہی ہو، سچ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگے ہاں میں۔ آگے بھاگے، سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کا تو ایمان یہ تھا، نہ قرآن نہ حدیث نہ صحابہ کرام، یہی سوچ ہے۔ بس اپنی بات کو اختتامی کلمات کی طرف لے کر، اس کے بعد کہیں دیکھنے کی ضرورت بولیں نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، کیا مطلب؟ اس کو ذلی بروزی کہنے کی ضرورت کیا؟ ذلت پتہ کیا سمجھتے؟ کہتے ہیں اصل تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں سایہ ہوں، میں نے اتنی خدمت کی ہے کہ میرے اوپر سایہ پڑا ہے، میں بروزی ہوں، میں نے وہ صورت اختیار کر لی ہے۔ تو جرت کیوں ہوئی؟ کسی نے کہا ان لوگوں کو دیکھ کے سے جرت ہوئی، کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے قرآن بھی ہے، آخری باتیں کر کے ہاں ٹھیک ہے قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے حدیث بھی ہے، اور ٹھیک ہے صحابہ کرام بھی، لیکن کسی کا کشف و الہام بھی تو ہوتا ہے نا، اس کی بھی حیثیت ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کے برابر ہے۔ کسی پہنچی ہوئی سرکار کو کشف ہو جائے، الہام ہو جائے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ انہوں نے یہ دروازہ کھول لیا، اس کا بھی یہی انداز ہے کہ بھائی کوئی الہام نہیں، کوئی کشف نہیں، صرف قرآن ہے، صرف حدیث ہے، صرف صحابہ کرام ہے۔ کسی نے کہا نہیں، کشف و الہام تو ٹھیک ہے، امام بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ بھی جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی وہ دروازہ تھا، اس کا بھی کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے، نہیں بھائی جو قرآن میں آیا، جو حدیث میں آیا، جو صحابہ نے کہا ہے، بس یہی فکر ہے۔ کوئی معصوم نہیں ہے پیغمبر کے علاوہ، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، کوئی صاحب شرع نہیں ہے، صرف یہی تین اصول ہیں، نہ کسی پر کشف و الہام ہوتا ہے، نہ کوئی معصوم ہے پیغمبر کے علاوہ، نہ کسی پر وحی اترتی ہے، نہ کسی کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اتھارٹی ہے، نہ کوئی محنتیں کر کر کے نبیوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، ہر ایک کی نفی ہے۔ جب وہاں نفی ہو گئی تو پھر یہاں بھی نفی ہو جائے گی۔ بھائی تو نبی کا سایہ کیسے بن گیا؟ بات نبی کی صرف حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں۔ تو نبی کا بروز کیسے بن گیا؟ نبی کا ہم شکل تو کیسے بن گیا؟ بات انہی تینوں اصولوں پہ ٹھہری۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی کشف و الہام بھی حیثیت رکھتا ہے، جب آپ کہیں گے ائمہ بھی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، تو آپ اس بدبخت کی جرت کو کیسے توڑیں گے؟ اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، تمہارا فکر بڑا نتھرا ہوا ہے، بڑا صاف ہے، بڑا معیاری ہے، کہ تین ہی چیزیں ہیں ہمارے لیے آخری حجت، ایک قرآن بولو، ایک پھر اور آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ جو سنایا ہے اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔